کہ حضور کو اللہ تعالیٰ نے دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث فرمایا. ایک بعثت خصوصی الی اہل العرب، ایک بعثت عمومی الی کافۃ الناس، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. پہلی بعثت یعنی الی اہل العرب، اس کے جو تقاضے تھے، اور تقاضے کیا ہیں اس کے لیے بھی دو لفظ نوٹ کر لیجئے: دعوت اور اقامت. دین کی دعوت اور دین کی اقامت. دین کی دعوت دینا، دین کو قائم کرنا. 23 برس کی محنت شاقہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کی حد تک دعوت اور اقامت دین کے تمام تقاضے بتمام و کمال پورے کر دیے. ایک لفظ کو پھر نوٹ کیجیے. حضور دو بعثتوں کے ساتھ مبعوث ہوئے: بعثت خصوصی الی اہل العرب، بعثت عمومی الی جمیع الناس. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا. پہلی بعثت خصوصی بعثت الی اہل العرب، اس کے تقاضے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں دونوں اعتبارات سے، دعوت دین کے اعتبار سے بھی، اقامت دین کے اعتبار سے بھی، اتمام حجت کر دیا اور دین کو قائم کر دیا. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلا یہاں پھر نوٹ کیجئے. 23 برس کی محنت شاقہ سے دعوت دین اور اقامت دین کا جو حق ادا ہوا، اس کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آ گئیں. پہلی چیز، ایک امت وجود میں آ گئی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. اور صرف امت وجود میں نہیں آئی، ایک حکومت بھی وجود میں آ گئی، خلافت. امت تو آج بھی ہے، خلافت نہیں ہے. دو چیزیں وجود میں آئی. یہ دو کی تکرار میں کر رہا ہوں تاکہ چیزیں جو ہیں بالکل کلیئر کٹ، کرسٹل کلیئر آپ کے ذہن میں بیٹھے. حضور کی دو بعثتیں، بعثت کے دو مقصد: دعوت دین، اقامت دین. دو بعثتیں، خصوصی الی اہل العرب، عمومی الی جمیع الناس. 23 برس کی محنت شاقہ کے نتیجے میں دو چیزیں وجود میں آئیں: ایک امت، ایک اسلامی حکومت یا نظام خلافت. اب اس امت کے حوالے جو کام کیا گیا اور اس نظام خلافت کے حوالے جو کام کیا گیا وہ یہ کہ اب آگے جو ہے دین کی تبلیغ اور دین کی اقامت کی ذمہ داری تمہاری ہے. اگر تو حضور صرف عرب کے لیے مبعوث ہوئے ہوتے تو کام مکمل ہو گیا، اور اگر پوری دنیا کے لیے مبعوث ہوئے تو ابھی کام کہاں مکمل ہوا، ابھی تو آغاز ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اچھا، اب یہ جو دو چیزیں حضور چھوڑ گئے دنیا میں، ایک امت چھوڑ گئے اور ایک خلافت چھوڑ گئے، ان دونوں کا ربط اور تعلق کیا ہے؟ جب تک خلافت قائم تھی، باقی دنیا تک دین کی دعوت اور باقی دنیا میں دین کی اقامت کی اصل ذمہ داری خلافت پر ہے. ہر مسلمان انڈیویجولی اب مکلف نہیں ہے. ہاں، وہ مسلمان اس کا پابند ہے کہ نظام حکومت کی طرف سے جب مطالبہ آئے کہ نکلو میدان میں، نکلنا. ان کی طرف سے مطالبہ آئے خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ورنہ اپنے گھر میں بیٹھو. اس کا نام ہے فرض کفایہ. جب تک وہ ادارہ خلافت راشدہ کا موجود تھا، بقیہ دنیا میں دین کی دعوت کی ذمہ داری، دین کی اقامت کی ذمہ داری بنیادی طور پر اس ادارے کے ذمہ آ گئی. عام آدمی بری ہو گیا انڈیویجولی، سوائے اس کے کہ جو بھی تقاضا اس حکومت کی طرف سے آئے اسے پورا کر دے. میں مثال دے چکا ہوں پچھلے جمعے، جیسے حضرت عمر کے زمانے خلافت میں اب کئی محاذ تھے. ایک شام کی طرف محاذ بڑھ رہا تھا، ایک طرف ایران کی طرف عراق سے ہو کر،
تو شام کے محاذ سے اگر مطالبہ آ گیا، وہاں کے کمانڈر تھے ابو عبیدہ بن الجراح، پہلے تھے حضرت خالد بن ولید، پھر ہو گئے حضرت ابو عبیدہ بن الجراح۔ اب ان کی طرف سے تقاضا آ گیا کہ 10,000 آدمی فوری طور پر چاہیے۔ یہاں اعلان ہو گیا 10,000 نکل آئے، اب باقی کی طرف سے باقی 1,00,000 ہوں 2,00,000 ہوں مدینے میں یا کروڑ ہو عرب میں، وہ بری ہے، وہ گھروں میں سو سکتے۔ اس کا نام ہے فرض کفایہ۔ جب یہ نظام اب نہیں رہا تو اب وہ ذمہ داری انڈیویجولی ہر شخص کے کندھے پر آ گئی، اور اس کے لیے 2 ہی راستے ہیں، جیسا کہ مولانا اصلاحی صاحب کی عبارت میں ہم نے پڑھا تھا، یا تو اس ادارے کو دوبارہ قائم کرے یا اس کو قائم کرنے کی جد و جہد میں سر دھڑ کی بازی لگا دے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی کام نہیں کرتے تو وہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کرتے۔